پہلے اہم سوال تو یہ ہے کہ آپ بطور اپوزیشن لیڈر اڈیالہ جیل جاتے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود، جو آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، آپ کو جیل اتھارٹیز پر کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کون دیکھ رہے ہیں جو اس میں رکاوٹ بن رہا ہے یا مداخلت کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب، اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں اور میرے پاس ہاتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ میرے ساتھی جو کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ آپ فوکل پرسن جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اور ہمارے ایک اور ساتھی ہیں پنجوتا صاحب، وہ دیتے ہیں نام اور وہ جیل اتھارٹیز کو دیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے لکھ کے بھی جاتا ہے، اور ان کا فرض ہے کہ وہ ہماری ملاقات کرائیں. ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ادھر کھڑے ہوتے ہیں گیٹ پہ، وہاں پہ ہمیں 4-5 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں. اور عموماً ظہر اور عصر کی نماز وہیں پہ چوکی، اڈیالہ چوک، وہاں پہ ایک چوکی ہے، ادھر ہی پڑھ کے ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. پر ملاقات ہماری نہیں کرائی جاتی اور وہ کہتے ہیں جی آرڈر نہیں ہے. کس کا آرڈر نہیں ہے؟ کہ جی آپ سمجھدار ہیں. اچھا. تو یہاں پہ مجھے معلوم ہے آپ کے چینل کے اوپر بھی کتکن ہے، میں نام لوں تو آپ چلا نہیں سکیں گے، تو میں کہوں گا کہ جی کوئی حجوج ماجوج وہ الاؤڈ ہے لینا. حجوج ماجوج تو سینسر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوگا. چلیں، ہونا نہیں چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں شام کو چلتا ہے نہیں چلتا. اچھا، حجوج ماجوج جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ وہاں پہ نہیں ملاقات کر سکتے ہیں. تو جیل سپرنٹینڈنٹ نہیں ہے حجوج ماجوج، کوئی حجوج ماجوج بیٹھا ہے تو وہ نہیں الاؤ کرتے ہیں. تو وہ رکھتے ہیں جناب والا کورٹ کا آرڈر اپنے بوٹ کے نوک پہ اور کہتے ہیں جاؤ مزے کرو، اور عدالت کو ہم لوگ مانتے نہیں ہیں، نہ آئین ہے نہ قانون ہے. پچھلے ہفتے جناب جس وقت میں وہاں پہ گیا تو ٹائم تھا 2 بجے کا، میں 12:25 پہ پہلا ناکہ میں نے کراس کیا. تقریباً 300 گز دور دوسرا ناکہ تھا، اس پہ مجھے انہوں نے پکڑ لیا اور میری گاڑی کے سامنے ایک ڈالا کھڑا ہو گیا پولیس کا. میری گاڑی کے اوپر آپ کو معلوم ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر یہ ایک آئینی پوزیشن ہے. پاکستان کا جھنڈا، اسٹیٹ ریاست کا جھنڈا ہے، اور اس جھنڈے کے پیچھے لوگ جانیں دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں کہ جھنڈا ہمارا لگا ہے. پنجاب پولیس نے اس گاڑی کو روکا. جب ان کی میں نے توجہ اس سائٹ پہ لائی کہ جی آپ ریاست کی گاڑی کو روک رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ریاست ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہمارے لیے ریاست اڈیالہ جیل کے اندر حجوج ماجوج ہے. کلیئر کٹ، ہم لوگ اس کا آرڈر مانیں گے، باقی ہم لوگ کسی کو جانتے نہیں ہیں. ہاں، لیکن عمر ریب صاحب کچھ دن پہلے ہماری جو حکومتی نمائندے ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کچھ لوگوں کو، جس میں انہوں نے علیمہ صاحبہ کا نام دیا، کہ ان کی ملاقات اس لیے نہیں کروانے دی جا رہی کیونکہ وہ ملاقات کے بعد باہر آ کے وہ سیاست کرتی ہیں، وہ سوشل میڈیا کو ڈائریکشنز دیتی ہیں، وہ آرٹیکل چھپاتی ہیں، تو اس لیے ہم نہیں کروانے دیتے. مجھے نہیں پتا تھا پاکستان میں سیاست کرنا ممنوع ایکٹیویٹی ہے. آپ اپوزیشن لیڈر کو عدالت کا مطلب اس کا دھجیاں اڑا کے وہ آپ کر سکتے ہیں، پر سیاست جو ہے آپ کی ممنوع ایکٹیویٹی ہے. مجھے تو نہیں معلوم تھا کس رول کے تحت سیاسی ایکٹیویٹی ممنوع ہے. ہماری بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کو پرسوں رات ورکرز کنونشن سے اٹھا لیا گیا. کس کے تحت؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے نادر صاحب؟ یہاں پہ حکومتی لوگوں سے پوچھیں کہ بھیا آپ لوگ سندھ کا پانی بیچنے کے چکر میں تو لگے ہوئے ہیں، آپ نے بیچ دیا ہے، وہ ممنوع ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ آپ الاؤڈ ہے. آپ نے جناب والا بلوچستان میں مسنگ پرسنز لوگوں کو گولی مار کے چھلنی کر کے ان کی میتیں پھینک دیتے ہیں، وہ جائز ہے؟ ان کے آپ ریسورسز جو بلوچستان کے لوگوں کے ہیں وہ آپ جو مرضی اٹھا کے لے جائیں، کے پی کے ریسورسز لے جائیں، سندھ کے لے جائیں، سندھ کا پانی کاٹ دیں، وہ جائز ہے؟ آپ کو جناب والا 2 آپ کے احمد نورانی صاحب کے بھائی وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس اچانک مطلب برآمد ہوتے ہیں، تو پکے کے ڈاکو نے ان کو دیا، کس نے دیا؟ یہ اوپر چھاتا بردار فوجیوں کے مطلب اس کے چھاتا چھتری کے ساتھ نیچے آئے ہیں ان کے پاس، یہ جائز ہے؟ پر آپ سیاسی کون سی سیاسی ایکٹیویٹی علیمہ خان صاحبہ نے یا ہم لوگ، میں تو ہوئی سیاستدان، میرا کام ہے اپوزیشن لیڈر، میں تو بولوں گا، میں حکومت کے خلاف ٹکا کے بولوں گا، میرا کام ہی بولنا ہے اور میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا اور میں ریس کروں گا. مجھے میری عوام نے مینڈیٹ دیا. آپ کا ایک نقطہ یہ بھی ہے نا عمر ریب صاحب کے جنید اکبر صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ آپ کے مطابق وہ سینسر کر دی جاتی ہے، تو پھر اسپیکر صاحب سے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی؟ میرے مطابق نہیں، میں فیکٹ بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جناب کہ آپ کا پچھلے سال پارلیمان میں
حجوج ماجوج نازل ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ممبران کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, نامعلوم جگہ پہ رکھتے ہیں. آپ کے ممبران کو؟ ہاں جی, ممبر قومی اسمبلی کو, اور کس کو. وہاں پہ ان کو اندر نہیں بٹھایا ہوا تھا, کڈنیپ نہیں کیا تھا. آپ ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں؟ ترمیم سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں جناب. اچھا, وہاں پہ آپ ذرا چیک کریں نا اپنے پاس, میں آپ کو ڈیٹیلز دوں گا. جہاں پہ پھر اسپیشل کمیٹی بٹھائی تھی اسپیکر نے, میں نے اصرار کیا تھا, وہ بٹھائی تھی. اس کا کیا ہوا؟ سارجنٹ ایٹ آرمز کو چند مہینوں کے لیے سسپینڈ کیا, اس کے بعد رفو چکر کر کے مٹی پاؤ اور آگے بڑھو. مطلب کیا ہوا؟ نہیں, اس پر اسپیکر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ میں نے تحقیقات کروائی تھی لیکن معلوم نہیں ہو سکا کہ اٹھانے والے کون تھے. کون تھے, یہی بات ہوئی نا. تو حجوج ماجوج ہی ہوئی, یا جنات آئے ہوں گے رات کو. کون تھا؟ ابلیس تھا. کون سا کیڑا جن تھا؟ کون تھا؟ کدھر سے آیا؟ مطلب نیشنل اسمبلی میں آپ آ جاتے, مطلب نیشنل اسمبلی آپ کور کرتے ہیں, آپ ادھر ہوتے ہیں, کوئی ایسے منہ اٹھا کے اندر آ جائے گا؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں نا, میں کہوں گا کہ ان کو کہ یہ گرو اپ, ٹھیک ہے نا. لیکن بات, ایک سیکنڈ جی میں بات ختم کروں نادر صاحب. دوسری بات یہ آ جاتی ہے آپ کی کہ وہاں پہ جناب والا اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے. وہ اس دن اسپیکر سٹینڈ لے جاتا ہے یار صادق صاحب, اور سٹینڈ لیتا اور کہتا ہے جی مجھے وہ بندے چاہیے, سامنے پیش کرو, ان کے خلاف ایف آئی آر کرو, ان کے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کے خلاف ایف آئی آر کرو, جیل بھیجو. تب یہ اس کا تدارک ہوتا. وہ لیٹ گئے. اس کے بعد آپ آئیں 12 مارچ 2025 کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر سندھ کے کنالز کے اوپر میں نے ریزولوشن بنائی, ٹائپ کروا کے, دستخط کروا کے قومی اسمبلی میں جمع کروائی. غیب 7 مارچ کو پیپلز پارٹی والے اٹھ کے ریزولوشن کے بارے میں کنالز کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں اٹھ کے اسپیکر کو میں نے کہا, میں نے بٹن پریس کیا, میں نے کہا جی میں 2 چیزوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اختر جان مینگل صاحب کو وہاں سے کڈنیپ, ان پہ گولی چلی ہے بلوچستان میں, اور وہ میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اور دوسرا کنالز کا ریزولوشن ہم لوگوں نے 12 مارچ کو ہی دی تھی, انہوں نے فلور ہی نہیں دیا. لیڈر آف دی اپوزیشن جب بھی اٹھتا ہے یا لیڈر آف دا ہاؤس, امیڈیٹلی وہ اس کو فلور دیا جاتا ہے. یہ آپ کا ایک ٹریڈیشن میں ایک سیٹ, یہ عمر ایوب کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کا ایک سیٹ کے ساتھ, اس پوزیشن کے ساتھ لیکن استحقاق ہے. مجھے انہوں نے نہیں اٹھنے دیا, ہم نے واک آؤٹ کیا, اور اسپیکر نے فلور آف دا ہاؤس پہ کیا. جی پیپلز پارٹی نے 7 اپریل کو دیا تھا. 10 اپریل کو ہم نے دوسری ریزولوشن دی, پچھلی والی غیب. آج ان کو خط بھی میں نے لکھ دیا, میں ابھی پبلک کرنے والا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تیسرا پوائنٹ, جنید اکبر خان صاحب سپیچ کرتے ہیں. سپیچ ہم لوگ جب بھی کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. نیشنل اسمبلی کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز میں پہلے چلتی تھی, وہ بھی ابھی بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ آئیں کہ ان کی ایک نیشنل اسمبلی میں تحریر ہوتی ہے, ایک ٹرانسکرپٹ آتی ہے. میں متعدد بار الحمدللہ 2002 سے الیکٹ ہو کے میری عوام نے مجھے الیکٹ کر کے ادھر بھیجا ہے نیشنل اسمبلی میں. ہمیشہ آپ کی سپیچ نکلتی ہے, اس پہ آپ چیک کرتے ہیں, اس کو اوکے کرتے ہیں ٹرانسکرپٹ, اور وہ پھر باقاعدہ چھپتی ہے اور لائبریری میں موجود ہوتی ہے. وہاں پہ جنید اکبر خان صاحب کا وہ ریکارڈ سپیچ کا ہی غیب, انہوں نے 3 بار لکھا ہے اسپیکر کو اور سیکریٹریٹ کو میری سپیچ کا. تو پھر آپ کے پاس اب راستہ کیا ہے سر اگر یہ ہو رہا ہے تو؟ حکومت میں ذرا بھی شرم ہو نا, ذرا بھی حیا ہو, ذرا بھی غیرت ہو, وہ ایکشن لیں, وہ ایکشن لیں اور اپنی سٹیک, اپنی مری ہوئی ساکھ کو وہ زندہ کریں. سر ایکشن تو اسپیکر صاحب نے لینا ہے نا, تو لینا, وہ لیں. ان کو کون وہ کر رہا ہے, مس گائیڈ کر رہا ہے, وہ کستن کر رہے ہیں. ان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ ساری چیزیں ان کے ہاؤس کے اندر ہیں کہ آپ کے ہاؤس کے اندر حجوج ماجوج آ رہا ہے, آپ کے ہاؤس کے اندر آ کے حجوج ماجوج ریزولوشن 12 مارچ 2025 کا اپوزیشن کا غائب کر رہا ہے. آپ کے ہاؤس کے اندر آ کے حجوج ماجوج جنید اکبر خان صاحب کی سپیچ کو رفع چکر کر کے غائب کر رہا ہے, اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر رہا ہے, مطلب سارا ریکارڈ ڈیٹا ڈیلیٹ کر رہا ہے. کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ ایکشن لیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم لوگ آگے آتے ہیں کہ ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون. بات ہوتی ہے جی کہ آپ ہارڈ سٹیٹ ہیں. ہارڈ سٹیٹ آپ آئین اور قانون کے اوپر ہوتے ہیں. آپ کا جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ آپ بوٹ کی نوک پہ رکھیں تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ آپ کس چیز سے انفورس کریں؟ لیکن عمر ایوب صاحب جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کے مخالفین یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں یہی پارلیمنٹ تھا, اسی سینیٹ کے ہال میں کیمرے بھی لگے تھے, اور اس وقت لوگ کہتے بھی تھے کہ ہمیں کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ دیں. آپ مجھے بتا دیں وہاں پہ کون سے بندے کو اس طرح اٹھا کے غائب کر دیا گیا تھا. مجھے بتا دیں کہ آپ کے کون سے شخص کے گھروں میں آ کے خواتین کو بال کر کے ادھر سے کیا تھا, باہر نکالا تھا. وہ تو مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں یا ہوٹل میں جس شخص نے بندے بھیجے تھے وہ اس کا نام تھا جنرل باجوہ, ٹھیک ہے نا.
تو اس کو بلاول نے جا کے کمپلینٹ کی تھی نا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہماری حکومت کا، تو اس نے خود بندے بھیجے تھے، تو اس سے پوچھے نا، وہ تو ادھر ہی ابھی ریٹائرڈ ہے، اس سے پوچھے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو میں نے یہ نام دیا یہ بھی آپ کے پروگرام میں شام کو نہیں چلے گا.